سامعین و حاضرین حضرات، ارشاد باری تعالی ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کہہ رہی ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہی سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، مالک کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کریم نے اپنی توفیق سے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کی ایت مبارکہ کے اندر ذات وحدہ لا شریک کی وحدانیت پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک لفظ آیا ہے سبحا، اس کا معنی ہے تسبیح۔ تسبیح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تمام ایسی چیزوں سے منزہ اور پاک سمجھنا جو اس کی شایان شان نہیں ہے، ایسی تمام چیزوں سے اسے مبرہ سمجھنا، افضل سمجھنا، اعلیٰ سمجھنا۔ انسان کا اعتقاد بھی یہی ہو، وہ اپنے قول سے بھی اس کا اقرار کرے اور اس کا عمل بھی اس کی شہادت دے رہا ہو۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ ان کا خالق اور مالک ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی شایان شان نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی ذات ہے جو سبحان اللہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عظیم تسبیح ہے کہ وہ سبحان ہے، وہ ایسی ذات ہے۔ اور اس بات کا قول سے، زبان سے، دل سے اقرار اور اسی بات پر کاربند رہنا، یہی انسان کے لیے کافی ہے۔ اس سے پیچھے نہ ہٹے اور اپنی تمام تر مصروفیات میں سے سب سے زیادہ اہم مصروفیت اللہ کی توحید کے اعلان کو سمجھتا ہو۔ سبحان۔ پھر ارشاد فرمایا، کائنات کا ذرہ ذرہ آخر اس کی پاکی کیوں بیان کر رہا ہے اور اس کی حمد کے گیت کیوں نہ گائے؟ ایک وہی تو ہے جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ خبر اور مبتدا دونوں کو معرفہ ذکر کر کے اشارہ کر دیا گیا۔ عزیز یعنی اس قادر اور زبردست کو عزیز کہتے ہیں جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، اور کائنات میں کون ہے جو ذات وحدہ لا شریک کا مقابلہ کرنے والا ہو؟ تو خلاق عالم نے ارشاد فرمایا، جس کے فرمان کی کوئی ٹال نہ سکے، جب حکم آ جائے، جب فرمان آ جائے تو کوئی بھی ٹال نہ سکتا ہو، اسے عزیز کہتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، اس کی قدرت متعلقہ کا یہ عالم ہے کہ ہر چیز کو جس شکل و صورت، جس قد و قامت اور جس مقاصد کی انجام دہی کے لیے پیدا فرما دیا، اس میں آج تک کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہو سکا۔ اور ارشاد فرمایا کہ جلوے ہر چھوٹی بڑی چیز میں اس کے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ قوت، یہ بے کراں قدرت اندھی نہیں ہے کہ ترنگ آئی تو بلا وجہ کسی کو نیست و نابود کر دیا، پس کر رکھ دیا۔ موج میں آئے تو بلا استحقاق غرت و سرفرازی بخش دی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ عزیز ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے، اس کی حکمت کے تقاضے بھی ہیں، وہ بہت بڑا حکیم ہے، اور اس کا کوئی کام، اس کا کوئی حکم، اس کا کوئی فیصلہ حکمت کے بغیر نہیں۔ اور اسی میں اس گلشن کائنات کی بقا اور پربہار ہونے کا راز مضمر ہے۔ وہ اپنی مخلوق کے ساتھ قادر و توانا ہونے کے باوجود رحمت و رافت کا برتاؤ کرتا ہے۔ وہ غلط کاروں کو فوراً انتقام کی چکی میں پس نہیں دیتا، بلکہ ان کے ساتھ بڑے تحمل اور حلم کا سلوک کرتا ہے۔ تمام عمر سرکشی اختیار کرنے والا،
جب بھی اس کے در رحمت پر آ کر گر پڑتا ہے تو وہ اس کو اپنے دامن رحمت میں ضرور جگہ عطا فرما دیتا ہے، اس لیے کہ جہاں پر وہ جبار اور قہار ہے وہاں پر اس کی صفت رحمان بھی موجود ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ رحمت فرمانے والا ہے۔ اس کی حکمت کے تقاضے یہ ہیں کہ اگر کوئی ساری زندگی بھولا رہے اور دنیا کے کاروبار میں مست رہے، لیکن آخری دم بھی اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو مالک فرماتا ہے میں اسے اپنی رحمت کے در سے پیچھے نہیں ہٹا دیتا، میں آغوش رحمت میں اسے جگہ عطا فرما دیتا ہوں۔ تو یہ صرف اور صرف میرا رحمان ہے، وہ حکیم ہے، وہ ایسی ذات ہے۔ وہ فرماتا ہے بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو ان کے گناہ میری رحمت سے زیادہ نہیں ہے۔ ہاں اسے شرم آ جائے، اسے پتہ چل جائے کہ ہے کوئی میرا خدا جس کی بارگاہ میں نے پیش ہونا ہے، تو فرمایا میں اس کے گناہوں کو مٹا دوں گا، اس کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لوں گا۔ کوئی توبہ کرے تو صحیح، کوئی میری بارگاہ میں جھکے تو صحیح۔ احباب ذی وقار، دعا ہے رب العالمین خالق کائنات اپنے پیارے محبوب کے تصدق اور توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ النبی۔